سیدنا محدث رکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان قیامت کے منظر کو یاد کرو، نہ کوئی باپ اپنی اولاد کی طرف دیکھے گا، نہ کوئی ماں اپنے بچوں کو دیکھے گی، نہ بچے اپنے ماں باپ کے ہوں گے، نہ ایک دوست دوسرے دوست کی مدد کرے گا، نہ کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی مدد کرے گا، نہ کوئی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی مدد کرے گا۔ ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، ہر کوئی اپنی کامیابی کے لیے وہ کوشش کرتا رہے گا، حیران و سرگردہ ہوگا۔ ایسے وقت میں جب کہ تمام لوگ، تمام دنیا والے میدان قیامت میں نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، ماہ مبارک رمضان شریف خوبصورت شکل میں میدان قیامت میں تشریف لائیں گے اور اللہ جل مجدہ کے سامنے وہ سجدے میں گر جائیں گے اور خوب تسبیح، تکبیر، تحلیل، تمجید، تقدیس بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے ماہ رمضان، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ سجدے سے سر اٹھائیے۔ تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو خدا کے سامنے سر بسجود تھا، وہ سجدے سے سر اٹھا کر عرض کرتا ہے ماہ رمضان کہ پروردگار، یہ میدان محشر میں جتنے روزدار بندے ہیں ان سب کے حساب کو آپ رہنے دیجئے، بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ فرشتوں دیکھو، رمضان کا ہمارے پاس بڑا مقام ہے، رمضان کی ہم بڑی خاطر و مدارت کرتے ہیں، لہٰذا ان کی شفاعت ہم روزداروں کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے روزداروں کو داخل کیا جائے۔ پھر رمضان شریف وہیں پر کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیا ہے رمضان، آپ کا مطالبہ تو پورا ہو گیا، روزداروں کے حق میں آپ کی شفاعت کو ہم قبول کر لیے، بغیر حساب کتاب کے ہم ان کو جنت میں داخل کر رہے ہیں، اب کیا چاہیے؟ رمضان عرض کریں گے کہ الہی، یہ تمام روزداروں کو میدان قیامت میں سارے لوگوں کے سامنے عزت کا تاج پہنائیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم کو رمضان کی خاطر بہت ہے، ہمارے پاس رمضان کا بڑا مقام ہے، لہٰذا تمام روزداروں کو عزت کا تاج پہنایا جائے۔ تو رمضان کی شفاعت کی وجہ سے، رمضان کی سفارش کی وجہ سے تمام روزدار بندوں کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر بھی رمضان وہیں کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے ماہ رمضان، اب کیا چاہتے ہو؟ تو رمضان عرض کریں گے کہ الہی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں جو روزدار بندے میدان قیامت میں جمع ہیں، جو جس نبی کا امتی ہے، اس کو اس کے نبی کے سائے میں جگہ دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے، یہ جو رمضان شریف عرض کر رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں، کیسی بڑی بات بول رہے ہیں۔ آپ عرض کر رہے ہیں کہ ہر امتی کو اس کے نبی کے سائے میں جگہ دو، تو پھر اللہ تعالیٰ رمضان کی اس سفارش کو بھی قبول کریں گے، رمضان کی اس فرمائش کو بھی قبول کریں گے اور پورا کریں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جو ظاہر سی بات ہے، جو سیدنا آدم علیہ السلام کا امتی ہے، اس کو آپ کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ جو سیدنا شیس علیہ السلام کا امتی ہے، اس کو آپ کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہے، اس امتی کو آپ کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ غرض کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، سیدنا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے امتی اس میدان قیامت میں جمع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کی سفارش پر ان کو ان کے نبیوں کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو پھر ہم گناہگاروں کا کیا ہوگا؟ اس گناہگار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کی شفاعت پر
فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے کہ رمضان کی شفاعت کی وجہ سے، رمضان کی سفارش کی وجہ سے ہم گناہگاروں کو تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے امام، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کے سائے میں جگہ نصیب کی جائے۔ یہ کس وجہ سے ممکن ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس ماہ مبارک کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس ماہ مبارک کی وجہ سے ہو رہا ہے، رمضان کی شفاعت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ماہ رمضان میں اہتمام اور اس کا احترام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ رمضان کے روزے ہم کو رکھنا چاہیے کہ یا نہیں؟ ہم کو رمضان میں تراویح پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ ہم کو رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے یا نہیں؟ پھر اس زمانے کو ہم کو عام دنوں کی طرح اس ماہ مبارک کو ہم کو گزارنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ایسے مہمان کا ہمیں پورا اکرام کرنا چاہیے، مکمل اس کا احترام ہونا چاہیے، کوشش کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کا ہم کو فریضہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ ماہ مبارک ہے جو ہم کو خدا کی بارگاہ میں وہ ہمارے شفیع بن کر ہم کو ایسے کیا بولتے انعامات و اکرامات سے سرفراز کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ماہ مبارک ویسے ہی کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے ماہ رمضان، اب کیا چاہیے؟ اب کیوں کھڑے ہو جی آپ؟ آخر آپ کو کیا چاہیے؟ سیدنا محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ یہ سوال رمضان سے ارشاد فرمائیں گے تو ماہ رمضان عرض کریں گے بارگاہ الہی میں کہ پروردگار، یہ سب کچھ تو آپ میری وجہ سے ان روزدار بندوں کو عطا کیے ہیں، یہ جتنے میدان محشر میں روزدار آپ کے بندے ہیں یہ میری وجہ سے آپ ان کو عطا کیے ہیں، مگر دنیا میں یہ دوسرے نیک اعمال بھی کیا کرتے تھے، یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، ماں باپ کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، عمرہ بھی کیا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام بھی کیا کرتے تھے، بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے تھے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال کرتا تھا، ماں باپ اپنے بچوں کی خدمت کرتے تھے، ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے تھے، بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ غرض کہ دنیا میں ہم جو نیک اعمال کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ الہی یہ سب کچھ تو آپ میری وجہ سے ان کو عطا فرمائیں، اب دنیا میں یہ روزدار بندے جو نیک عمل کرتے تھے ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان روزدار بندوں کو ان کے ساری نیکیوں کے بدلے بدلہ بڑے سے بڑا بدلہ عطا فرما کر ان کو جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا۔ یہ سب ہوتا رہے گا، کیا ہوگا کہ پیچھے سے قرآن شریف آئیں گے۔ رمضان شریف اب تک اللہ میاں سے ہمارے حق میں بول کے ہم کو انعامات دلا رہے تھے، اب پیچھے سے رمضان شریف یہ بول ہی رہے ہوں گے، پیچھے سے قرآن شریف آئیں گے اور عرض کریں گے بڑے ادب سے، پروردگار یہ سب روزدار بندوں کو آپ رمضان کی وجہ سے عطا فرمائے ہیں، میں بھی ان کی نیند گنوا کر میں ان کو اب روزدار بندے اپنی نیند چھوڑ کر مجھے سنا کرتے تھے، مجھے پڑھا کرتے تھے، میری تلاوت کیا کرتے تھے، تراویح میں مجھے سنتے تھے، نماز تہجد میں مجھے پڑھا کرتے تھے، لہذا ان کی شفاعت ان روزداروں کے لیے، روزداروں کے حق میں میری شفاعت بھی قبول کی جائے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اس میدان محشر میں قرآن شریف جو ہم رمضان میں تراویح میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تہجد میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، قرآن کی دن اور راتوں میں تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں سماعت قرآن میں، تو وہ قرآن کی شفاعت ہم گناہگاروں کے حق میں قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جنت میں ان روزدار بندوں کو خوب سے خوب اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا کیے جائیں، ان کو بڑے بڑے اونچے اونچے درجے دیے جائیں۔